السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت ہی کامن موضوع ہے آج کل کے معاشرے میں، ہمارے دور میں، کہ سالگرہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں، اور جب کوئی بھی مسلمان اس کو جاننے کی جستجو کرتا ہے، یعنی کہ ہر مسلمان جو سالگرہ مناتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ سالگرہ منانے میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ جس سے اسلام نے ان کو منع کیا۔ اور جب اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا جستجو کرتے ہیں تو ان کو جواباً اس طرح مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ غیر قوم کے ساتھ مشابہت والی بات ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بات تو 100% درست ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تفصیلی حقائق کے نہ جاننے کی وجہ سے اس بات پر عمل نہیں کرتے یا اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے جب ہم دوسرے مذاہب میں سالگرہ منانے کے رواج اور اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اس کی ممانعت کیوں ہے۔ ساتھیو، آج ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ سالگرہ منانا نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کو منانا دورہ شرک ہے، یعنی کہ 2 شرک اس میں شامل ہیں۔ اور وہ شرک کیا ہیں اس پر تو آگے چل کر بات ہوگی، اور سالگرہ کی تاریخ کہاں سے چلی اور ہم تک کیسے پہنچی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سالگرہ منانا یا سیلیبریٹ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم اپنی پیدائش اتنی دھوم دھام سے منائیں؟ ایسی کون سی انوکھی چیز ہو گئی کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن تو یقیناً اور بھی کافی لوگ پیدا ہوں گے، کافی بچے پیدا ہوں گے اس دنیا میں، اس شہر میں، اس ملک میں، حتیٰ کہ اس ہاسپٹل کے اندر جس میں آپ پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی، کافی لوگ پیدا ہوں گے۔ تو ایسی کون سی چیز ہوگی؟ اس بات کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی کلاس میں 10 طالب علم ہیں اور 10 کی پوزیشن ایک ہی ہے کہ آپ ایک ہی پوزیشن سے پاس ہوئے اے گریڈ سے، کسی میں تفریق نہیں کی گئی۔ تو اس میں سے اگر ایک بندہ یا ایک بچہ بولتا ہے میں سیلیبریٹ کروں گا، تو باقی بولے یار ہم بھی تو 10 میں سے 9 پاس ہوئے ہیں، تم ایک پاس ہو، کون سی بڑی بات ہے سیلیبریشن کر رہے ہو۔ ہاں، اگر اس میں ان 10 میں سے ایک امتیازی نمبروں سے وہ پاس ہوتا ہے تو وہ مانا جاتا ہے اگر سیلیبریشن کرے تو۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ دوستو، میں ہر ویڈیو جو بھی بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی ایسی ویڈیو تو اس کی تاریخ کے ساتھ اس کے حقائق کو جوڑوں، کہ یقیناً کوئی نہ کوئی چیز اگر چیز چلی ہے تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ اگر میں 2 دن پرانی بات کرتا ہوں تو وہ 1 دن پرانی تاریخ بن چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو سالگرہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ دوستو، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر آئی کہاں سے اور ہم تک کیسے پہنچی۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو کتاب تخلیق باب نمبر 40 میں جس شخص نے سب سے پہلے سالگرہ یا برتھ ڈے بنائی وہ فرعون تھا۔ وجہ کیا تھی؟ عام آدمی تو روز پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ چونکہ خدا روز روز پیدا نہیں ہوتا تو یقیناً کوئی بڑی بات ہے۔ تو اس کی سیلیبریشن کے پیچھے ایک تکبر تھا کہ اپنے آپ کو وہ اس لائق سمجھتا تھا کہ کیونکہ میں خدا ہوں اور میری پیدائش ہوئی ہے تو بحیثیت خدا میری سیلیبریشن تو بنتی ہے، تو اس نے سیلیبریٹ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ شرک نہیں ہے جو اس نے کیا؟ اور ہم کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ قیامت والے روز ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھیں گے، اور سنت ہم لوگ پوری کر رہے ہیں فرعون کی۔ تو یہ پہلا شرک تھا سالگرہ کے موقع پر۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شرک کی۔ دوستو، سالگرہ کے موقع پر ایک کیک کاٹا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک شرک ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ شروع میں کیک گول ہوتا تھا اور اس پر موم بتیاں لگائی جاتی تھیں، اور یہ بیسیکلی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو گول سالگرہ کے موقع پر کیک ہوتا ہے یہ چاند ہے، اس کو وہ مون گوڈ بولتے تھے، کیونکہ ان کو اس وقت بہت سارے ان کے خدا تھے، ان میں سے ایک مون گوڈ بھی تھا، اور موم بتیاں جو تھیں یہ اس کی روشنی تھی، چاند کی روشنی۔
ان کا عقیدہ یا ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر ایک ہی پھونک میں سب موم بتیاں آپ اگر بجھا دیں ایک ہی پھونک کے اندر، تو سال نو میں، آنے والے سال میں جو بھی آپ کی تمنائیں یا آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور پوری کون کرے گا؟ وہ مون کوٹ، وہ جو چاند کیک ہے وہ۔ دوستو کیا تمنائیں یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں وہ ایک چاند پورے کرتا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ انسان کی جو بھی خواہشات ہیں یا آرزو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پورا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جو پورا کر سکے۔ دوستو یہ جو میں نے ہسٹری بتائی ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں یا آپ خود تحقیق کریں، آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ خود مطمئن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن آپ خود جب تحقیق کریں گے تو آپ خود پتہ چلے گا کہ یہ برتھ ڈے جو منانا یا سالگرہ منانا، یہ اسلام اس کی کس وجہ سے منع کرتا ہے اس کو منانے سے۔ دوستو یہ تو ایک زاویہ ہے، اس کے دوسرے پہلو سے دیکھا جائے اس بات کو تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا۔ ہمیں کیا خوشی منانی چاہیے؟ مثال کے طور پہ جب کوئی امتحان دیتا ہے تو آخری دن رزلٹ کا ہوتا ہے تو اسے فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا۔ اگر صحیح ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے اور آگے اس کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، نہیں تو اس کو پریشان ہونا چاہیے۔ اور انسان سب سے بڑا اپنا وکیل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے 1 سال میں کیا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا اس کی نافرمانیوں میں ہم نے وہ سال گزار دیا۔ اور اگر ایسا ہے تو سال نو، آنے والے سال میں اس کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، کیونکہ انسان کی موت کا وقت ایک مقرر ہے لیکن وہ بتایا نہیں گیا کس وقت انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی۔ تو اگر وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا رہے تو وہ کیا جواب دے گا؟ دوستو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال میرا ایک فرض بنتا تھا کہ میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کروں، اور امید ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں گے، میری بات پہ عمل نہ کریں لیکن یہ کہ آپ اس پہ تحقیق کریں اور خود پڑھیں، خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو جو ایک ایسی چیز ہے جسے اسلام نے منع کیا گیا ہے تو وہ انسان سے سرزد نہ ہو، وہ اب تک جو ناسمجھی میں ہوتی رہی ہے وہ بعد میں نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔